السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام بڑی شد و مد اور زور و شور سے کر رہے ہیں، تو ہماری اسی محنت کا نتیجہ ہے سامعین محترم کہ آج ہم نے ایک بریلوی بھائی کو جب ان کے سامنے براہین دلائل رکھے تو وہ محترم اس بات کو ماننے پر قائل ہوئے کہ جی ہاں، ہم غلط ہیں، مسلک احمد رضا غلط ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے سامعین محترم، لوگ اچھے اور برے ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ بعض متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں بالکل اندھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے غلط کیا ہو چاہے انہوں نے صحیح کیا ہو، وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، مسلک کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو احقاق حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جن کا دل اندر سے کڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، لوگوں کی ایجاد کی ہوئی رسوم و بدعات ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بچنا چاہیے۔ سامعین دیکھیے، ایک دلچسپ گفتگو اور مدلل گفتگو، اور ہاں، آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ کو اس چینل سے ذرا بھی فائدہ ہو رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائے تھے کہ 12:15 ہم آپ کو انتظار کرتا رہا آپ خود ہی پر سے لگانا۔ کون بول رہے ہیں؟ فون کرنا چاہیے نا 12:15 نمبر تھوڑی میرے ہم پاس۔ تو اس وقت میسج میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا، میرا ادھر سے ریچارج ختم ہے تو آپ ہی کرنا ہوگا۔ آپ مجھے یاد نہیں، بتائے تھے میسج میں ٹھیک ہے 12:15 کریں۔ ہاں یاد، نمبر سیو نہیں کیا تھا میں۔ کیا بول رہے تھے؟ بولیں۔ جی وہی ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا جو ہم نے کل بتایا تھا اثر کے بعد، اور جو بتائے تھے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب جو ترجمہ میں لکھے ہیں وہی آپ کس سے پوچھنا تھا۔ جی 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 بولیں تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار جو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیے، اب بتائیں کہ اللہ کے نبی سے گناہ بھی ہوئے تھے کیا؟ تو ایسا لکھنے والا کیا ہے؟ گستاخ کافر ہے۔ گستاخ کافر؟ آج اللہ کے نبی، اچھا آپ ہی سے ہم ایک سوال کر رہے تھے، سوال نہ کریں، آپ کی نظر پر دیکھو اللہ کے نبی، میری بات سنیں نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم عن الخطایا ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ہاں، لیکن جو ترجمہ میں ایسا لکھے کہ گناہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو کیا وہ گستاخی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ گستاخی تو ہے۔ گستاخی تو ہے مطلب کیا؟ ابھی بھی شک ہے آپ کو؟ شک بالکل ہے، گستاخی ہے تو آپ اس میں شک کیا بات، جو اللہ کے نبی کو ایسا کہے تو جی۔ اور یہ تمہید ایمان میں آپ کے اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ جو انبیاء کی ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں معاف نہیں، صحیح ہے نا؟ کیا بتائیں؟ تمہید ایمان کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو انبیاء کی شان میں ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں معاف نہیں، صحیح ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ اگر وہی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور جواب بھی دیا ہوں میں، اور جس نے اعتراض کیا اسے میں کافر بھی ثابت کیا ہوں، پھر بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، اور جو اس کو گستاخ نہ کہے وہ بھی کافر ہے نا؟ جی، جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے نا؟ بالکل کافی، اگر اللہ کے نبی کی جو شان میں گستاخی کرے گا تو آپ اس کو کافر نہ جانیں گے؟ ہاں، جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہوگا۔ جی، ایک بات سنیں، آپ نارمل کال پہ آ جائیں نا، آپ نارمل کال پہ آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد المعبود۔ عبد المعبود، کہاں سے ہیں آپ؟ بہار سے۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ یہ کرے کہ جس کا اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو ایسا لکھنے والا گستاخ ہے اور اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں۔ یہ مخاطب کس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو کیا ہے؟ جس کو بھی کرے، جو ترجمہ ایسا کرے، ٹھیک ہے؟ یہاں بات چلیے ترجمہ، جو ترجمہ ایسا کرے
اس کو مخاطب پھر وہ تفسیر دینا پڑے گی جو ترجمے کی بات چل رہی ہے نا بات صحیح نا عبد المحمد بھائی؟ ہاں صاف صاف بولے نا، ہاں کہ نا؟ ہاں جی بالکل ہے. ہاں. اچھا، اور آپ ریکارڈنگ ہی کر رہے ہیں نا؟ ہاں ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں. ہاں، اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ بالکل جو ہے کافر ہی ہوگا. ہاں، جو اسے کافر نہ کہیں، جیسے مثال اگر آپ کے گھر میں کوئی ترجمہ ایسا کیا ہے اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے، آپ بھی کافر ہو جائیں گے نا. ذرا ہمت کریں، ڈر کے یہ عقیدے کے، آپ کے یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے نا، کفر ایمان کا مسئلہ ہے، تو پھر اگر آپ اس کو کافر نہیں کریں آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی نا. ہاں میری آخرت برباد. ہاں، تو آپ کافر کہیں گے نا اسے؟ ہاں کہیں گے. دیکھیں میں آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہوں، الکلام الاوضح، دیکھیں آپ اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں نقی علی صاحب، جی ان کی کتاب، انہوں نے ترجمہ لکھا ہے اسی کا. دیکھیں صفحہ نمبر 116 پر، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. پہلا حوالہ، یہ پہلا حوالہ ہوا. دوسرا حوالہ دیکھیں، یہ فضائل دعا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کیا کہتے ہیں، یہ کتاب نہ ہو، کوئی دوسرا ہم میرے مخالف لکھ دیا ہو، نام اس کا چڑھا دیا ہو. جی کیا بول رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ان کی نہ ہو، یا میرا کوئی مخالف کتاب وہ میرے ذمہ ہے نا، وہ میرے ذمہ ہے نا دینا آپ کو. کس کی کتاب ہے وہ؟ کتاب کس کی ہے؟ یہاں پھر تعویل نہیں چلے گی نا اگر کتاب ثابت ہو گئی کہ نقی علی صاحب کی ہے. یہ دیکھیں الکلام الاوضح، یہ میں بھیج رہا ہوں، اس کا فرنٹ پیج بھیج رہا ہوں. یہ دیکھیں، دیکھا آپ نے؟ ذرا برابر پڑھ لیں. الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ لم نشرح، تصنیف لطیف، رئیس المتکلمین حضرت، دیکھیں مولانا نقی علی خان. ثابت ہوا؟ جی بولیں. ہاں، اب کافر کہیں ان کو. آپ پھر آگے دوسرا حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ آگے بتائیں. نہیں ایسے نہیں چلے بھائی. ہمارے اکابر لکھ دے تو آپ کے نزدیک کافر گستاخ، اور آپ کے عالم لکھ دے تو پکا مومن، کیونکہ آپ کے اعلیٰ کے والد صاحب نکلے. اس کے لیے وہ گستاخی کر سکتے ہیں، ان کے لیے چھوٹ آزادی ہے. اللہ اس کے رسول گستاخی. آزادی تو کسی کے لیے نہیں، چاہے میرے گھر میں ہو کسی کے گھر میں. ہاں تو کہے نا کہ نقی علی نے ترجمہ کیا ہے ایسا، وہ بھی کافر ہے، بولے نا. چلیے، اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے. دیکھا نا آپ نے، ہے نا؟ تو نقی علی کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا پھر ہمارے عالم مسلمان ہیں اعلان کریں آپ. اگر ان کو کافر نہیں کہیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. مسئلہ آپ کی آخرت ہے. عبد المحمد بھائی، نقی علی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے. ہاں نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. ہاں، ادب کے دائرے میں لے کے بات کریں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. کیوں کہ آپ کے اعلیٰ کے والد صاحب ہیں، وہ آپ کو بچائیں گے نہیں. ہمارے اکابر ہم کو نہیں بچائیں گے، ہم کو بچائے گا ہمارا ایمان اور عمل. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اکابر آخرت نہیں بچائیں گے ہم کو، نہ آپ کے اکابر بچائیں گے. ایمان عمل، ایمان صحیح رہا تو کبھی نہ کبھی نجات ملے گی. آپ اگر کافر ہو گئے، ان کو کافر نہیں کہیں گے تو آپ کافر ہوں گے. یہ بالکل یقینی بات ہے. تو آپ کی آخرت کیا بتائیں؟ آپ کافر کہیں گے آپ ان کو، یا ہمارے اکابر مولانا تھانوی کو مسلمان کہیں گے آپ؟ موقع دیں ہم کو بھی بولنے کا موقع دیں آپ. نہیں یہاں پہلے اعلان کریں. آپ نے کہا کہ وہ کافر ہوگا اور جیسے ترجمہ کریں. میں نے حوالہ بھیج دیا آپ کو. تو ہم کو بھی بولنے کا موقع دیں آپ ہمیں بولنے. ہاں چلے بولے. جی دیکھیں، اگر یہ کتاب لکھنے وقت ان کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں عقیدہ کیا ہے اس کی بات نہیں چلے. عبدالمحمد بھائی، ترجمہ جو ہے، ترجمہ جس نے کیا ہے، عقیدہ کس کا ہے نہیں وہ نہیں ہے. جس نے ترجمہ کیا ہے اس پر فتویٰ لگے گا. اگر اس وقت لکھنے وقت ان کا عقیدہ یہی ہوگا تو یہ اعلان ہے. نہیں اگر مگر نہیں، یہاں ایمان کفر کی بات چل رہی ہے. عبد المحمد بھائی، آپ کے یہاں تو اگر مگر. ہمارے یہاں جب آپ نے کہا اس وقت کیوں نہیں کہا کہ اگر آپ کے تھانوی صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے عقیدے کو بنا کر کے تو کافر ہوں گے، عقیدہ نہیں بنائے کافر نہیں. کیا بات ہے؟ اگر مگر، یہاں اگر مگر، اور آپ کے وہاں، ہمارے یہاں اگر مگر نہیں. ہم تو جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، میری بات سنیں. اگر اس وقت لکھنے وقت ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا.
آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ہمارے علماء نے لکھتے وقت عقیدہ بنایا تھا نہیں بنایا تھا، اور آپ کے نقی علی صاحب نے عقیدہ نہیں بنایا تھا، دونوں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ ترجمہ کی بات چل رہی ہے، یا تفسیر عقیدے کی بات نہیں چل رہی ہے. جس جو لکھا گیا، ہاں ان کی کتاب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوا. میرا عقیدہ نہیں، اگر اس کا عقیدہ ہے تو ہے وہ کافر ہے. بولوں میں جی بولے. جب ہمارے اکابر ہمارے علماء کا ترجمہ آپ نے پیش کیا، اس وقت یہ نہیں کہا آپ نے کہ ان کا ایسا عقیدہ اگر ہو تو ہی کافر. پھر ترجمہ کیوں کیا؟ اگر آپ یہاں بھی تک بول رہے ہیں میں کو فون نہیں کر رہا ہوں، جواب نہیں دے رہا ہوں، تو آپ بول رہے ہیں کہ آپ جواب دے نہیں پاؤ گے اس کا. کیا بول رہے تھے آپ؟ اور آپ گنگے ہو گئے. اپنی آخرت کا کیا مطلب؟ آپ اپنے نقی علی کو بچانے جا کر کے اپنی جنت برباد کر دیں گے آپ. نہ ان کے پاس جائیں بچائیں، نہ وہ ہم کو بچانے کے لیے آئیں گے. ہم سے اگر ان کا یہ عقیدہ ہوگا جس وقت انہوں نے لکھا اس وقت ان کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ واقعی کافر ہیں. عبد المحمود بھائی ابھی آپ عقیدے پہ کیوں آ گئے؟ ابھی ترجمے کی بات چل، جس نے ترجمہ کیا ایسا ہے. میں نے پوچھا آپ سے، جس نے بھی ترجمہ کیا ہے عقیدہ ہو یا نہ ہو، ترجمہ کرنے والا ہی گستاخ آپ نے کہا ہے، پھر عقیدے پہ آ گئے. ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں. دیکھیں میں نے حوالہ دیا ہے احکام شریعت کا. آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کے جو والد صاحب ہیں، اللہ کے نبی کو کہا خطا گناہ گار، آپ کے نزدیک وہ کافر ہے. اب دیکھیں حوالہ میں نے دیا ہے احکام شریعت آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 11 پر کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. آپ کے اعلیٰ حضرت کے لیے ناممکن نقطہ برابر خطا کرے. اللہ کے وسلم خطا کر ہمارے نزدیک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، جو گناہ کا لفظ ترجمہ کرے ہمارے نزدیک گستاخ نہیں ہے. نہ آپ کے والد صاحب کو ہم اس بنیاد پر گستاخ کہتے ہیں. ہم تعصب پرست نہیں ہیں، ہم اکابر پرست نہیں ہیں کہ کوئی ہمارا قبر کافر کہے، کوئی بھی حوالہ پیش کرے ہم کافر کہہ دیں، یہ نہیں ہے. نہ ہمارے علماء نے ہمیں کچھ سکھایا ہے ایسا. آپ کے علماء نے اس طرح ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو پھنسایا ہے. عبد المحمود بھائی جی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک کتاب اور ہے اس میں حفظ الایمان ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے. جی بولیں. عبد المحمود بھائی پہلے اس کا خلاصہ کر دیں پھر وہاں جائیں آپ، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ دوسری کتاب جائیں گے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اگر گستاخی واقعی کیا انہوں نے، اگر عقیدہ ان کا ہے تو بس کافر ہے. اس میں نہ ہماری نہ ہم کو جواب دینا قیامت کے دن دینا. اگر آج ہم اس کو گستاخ نہیں کہیں گے یا کافر نہیں کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قیامت کے روز پکڑے گا. کس کو جو میرے نبی گستاخی کیا ہے. کون جو کیا ہے جو ترجمے کرے کہ نبی گناہ گار لکھے ترجمے میں وہ. ہاں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. یہ تو خلاصہ دیکھیں، یہ تو خلاصہ ہو گیا آپ کے پاس. یہ ایک حوالہ نہیں ہے عبد المحمود بھائی، کئی حوالے ایسے ہیں. یہ دیکھیں یہ قانون شریعت کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جو شخص نبی کو کسی طرح کا عیب لگائے وہ کافر ہے. تو آپ کے نزدیک گناہ گار لکھنا ایک عیب ہے، اور آپ کے نقی علی صاحب جو ہے کافر ہیں، آپ کے اعلیٰ کافر کے بیٹے ہیں. یہ تو واضح ہو چکا یہ بات. اب آگے دیکھیں، آگے اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیں یہ اسی کی دعا فضائل دعا، یہ فضائل دعا کے اندر بھی جو ہے آپ کے نقی علی صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام گناہ گار لکھا ہے. ایک کتاب میں نہیں ہے، کئی کتاب میں ہے. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا. کئی کتاب آپ کی ہے، میں حوالے بہت دوں گا ابھی، لیکن اصل بات ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی. اب یہ سوچیں آپ سوچیں کہ آپ کے نقی علی صاحب یہ اعلیٰ سے خطا نہیں ہو سکتا لیکن نبی سے خطا ہو سکتا ہے. دیکھیں دوسرا حوالہ دیکھیں، یہ حوالہ یہ دیکھیں میں نے حوالہ دعا فضائل دعا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں بھی گناہ گار لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار لکھا ہے. دوسرا حوالہ دیا ہوں میں، دیکھیں یہ جعل حق حصہ 2 میں لکھا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ افعال کریمہ جو نسیان اجتہادی خطا سے سرزد ہو، خطا اللہ کے نبی اس نے خطا یہاں بھی لکھا ہے. بتاؤ اللہ کے نبی سے خطا ہو سکا؟ آپ اعلیٰ سے نہیں، آپ کے اعلیٰ بے گناہ معصوم، استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے، سب انسان ہے گناہ گار ہوگا سوائے نبی کے. ہاں یہ سب ہمارا عقیدہ ہی ہے. تو ہمارے علماء سب یہ عبارت سب لے کر اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا اور بھی علماء یا آپ کا علماء یا میرا علماء. عبد المحمود بھائی نہیں دیکھیں عبد المحمود بھائی،
ہمارے علماء ایسی عبارت پر پکڑ نہیں کرتے. جب آپ جیسے کوئی اعتراض، آپ کے علماء اعتراض کرتے ہیں نا، تب ہم جواب دیتے ہیں بھائی آپ کے یہاں ایسے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم سامنے سے چل کے کسی کو کافر نہیں کہتے. کیوں؟ اہل سنت جماعت دیوبند کا طریقہ کافر بنانا نہیں ہے. دعوت تبلیغ کے ذریعے سے مسلمان کو صحیح معنوں مسلمان بنانا ہے، کسی کو کافر نہیں کرنا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت اور آپ کے علماء پوری زندگی مسلمانوں کو کافر کرتے رہے، لیکن کسی کو مسلمان نہیں بنایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے گمراہ کیے ہیں آپ کو. اور جب آپ لوگ آتے ہیں، آپ کے سے کوئی آتا ہے، ہم حوالہ دیتے ہیں، تو پھر اپنے اعلیٰ حضرت یا تو کافر کرتے ہیں یا خود کافر ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ سمجھ گئے عبد المحمود بھائی، بہت سے لوگ سمجھ گئے ان کی مکاریاں کہ کس طرح جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں وہ لوگ. سچ بول رہا ہوں عبد المحمود بھائی. اسی لیے ہمارے علماء جو ہے نا ہمیشہ ہی مطلب کسی کے خلاف بولتے، کبھی نبی کی شان ہم بہت کم سنے. سچ بتا رہے ہیں، حقیقت آج بتا رہے ہیں. ایسا ہے کہ ہم نے کبھی نبی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ان کے ساتھ کھاؤ حرام، ان کے ساتھ کھاؤ سور کے گوشت کھا تو چلے گا، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ. ہاں، نبی کی سیرت نہیں، نبی کی سیرت نہیں. اسی لیے عبد المحمود بھائی میں اکثر تمہارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی 3 دن جماعت میں جاؤ، 40 دن جاؤ، پھر صحیح معنی میں حق سمجھ میں آئے گا. صحیح معنی جب تک 3 دن 40 دن نہیں لگاؤ گے تو اندھیرے میں رہنا پڑے گا. اسی لیے اکثر ساتھی جو ہے میں نام چھپا کر رکھا ہوں، آج تک کسی کا نام نہیں بتایا ہوں میں. کہ ہماری اس گفتگو میں جب وہ اس طرح آپ کو جواب دیا، وہ 3 دن میں لگایا، 40 دن میں لگایا ہو. الحمدللہ پورا خاندان، پنجاب میں پورا خاندان بریلوی چھوڑ دیا الحمدللہ. جماعت کے بارے میں بھی ایسے ہم لوگ کو جو ہے نا مزاج کو گرم کر دیا نا، ایسے پھیر دیا ہے. جی بالکل بالکل، زہر پھیلایا ہے. جیسا زہر پھیلا ہوا ہے نا، پھر دل نہیں کرتا، ایسے زہر پھیلایا. ارے آپ کے بہت سارے لوگ آپ کے علماء سے بدزن ہیں. میں کیا بتاؤں، میں کارگزاری نہیں بتانا چاہتا ہوں، تو سمجھ میں آ جائے گا اکثر لوگوں کو بھائی کون کون ایسا کرتا ہے. بولتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے پیر، وہ نماز خود نہیں پڑھتے، ان کو مؤذن جا کے اٹھاتا ہے، بولتے تم لوگ پڑھ لو امام ہو کر کے. تو وہ لوگ خود بدزن ہیں اپنے علماء امام سے. دیکھیں اب ایسا تو نہیں ہے. عید میلادی کے بارے میں بتائیں، کتنی ویڈیو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھا ہوں گے. جو سے 4 آدمی 5 آدمی ہیں نماز پڑھنے والے، مسجد کے باہر دیکھیں ہزاروں آدمی فرضیت کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف کتنا عمل کر رہے ہیں. عبد المعبود بھائی بالکل صحیح بات کہا. آپ کو پتہ ہے مجھے ایک عالم نے بیان کیا تھا کہ شراب خانے میں اگر بریلوی سنی مر جاوے تو جنت میں جائے گا. دیوبندی وہاں بھی طواف ہیں. آپ کی بات ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. کرو نا، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا نا جو کیا میں نے. This call is now being recorded. آپ ڈالیں گے وہاں؟ آپ بولے ڈال دوں میں. ڈال دیجیے. جی بالکل ڈال دوں گا، تاکہ میری وجہ سے کسی کو اگر بھلائی ہو جائے تو کوئی نہیں، پھر آپ کو دقت نہ ہو. ایسے کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ مضبوط ہیں. دیکھیں ایسے جیسے کہ ہندوؤں کافروں کا اندر سب خراب نہیں ہے، مطلب سب ان وقت نہیں ہے. جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں نا، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلمان کرنا یا نہیں کرنا ہے، یا کون لے گا. اس طریقے سے بریلی ہمارے اندر بھی ہیں، جو بریلی علماء ہیں ہمارے، جی ہمارے جو منہ پھیر ان کی طرف سے زہر گھول رہے ہیں. جو پڑھے لکھے والے ایسے نہیں کرتے سمجھدار، جو خاندانی لوگ ہیں. ارے بھائی عبد المعبود بھائی بھی بتاؤں میں آپ کو، وہ کچھ علاقے میں بریلوی سے میری گفتگو ہوئی تو وہاں پہ تھوڑا ماحول گرم ہو گیا. تو ہمارے علماء ہمارے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ایسے مسئلہ مت پڑھو، لیکن بریلوی علماء جوان بالکل گرم جوش میں، ان کے علماء سمجھاتے نہیں ان کو. ہمارے علماء ہمارے ساتھ سمجھا رہے ہیں ایسے فتنہ مت پڑھو، جانے دو، جواب نہیں دینا ہے ان کا. یہ مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں 3 دن جاؤ، 40 دن جاؤ، پھر حقیقی معنی میں مسلمان کسے کہتے سمجھ میں آئے گا. اس عبارت کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا حفظ ایمان کے اندر کے یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. جی اگر بقول عزت صحیح ہو تو دریافت طلب امر ہے کہ اس غائب سے مراد بعض غائب ہے یا کل غائب. ایک کام کریں جی عبد المعبود بھائی، اس پر ایک ٹائم نکالے آپ، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میری کئی گفتگو اس میں پڑی ہوئی ہے، یا تو میں کوئی لنک بھیج دو، آپ سنیں اس سے. آپ کے عالم نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پہ. میں بھی توبہ کرتا ہوں الحمدللہ. بس قرآن و حدیث کو ماننا، صحابہ کی بات کو ماننا. بالکل بالکل.
دیوبند کے اکابر کو نہ دیکھیں. پر ہم کو مرنا ہے, موت کی کوئی ٹھکانا آ جائے کل آ جائے, دل سے کہوں کیا ہوگا ابھی جو میرے ساتھ ہوگا آج. بالکل بالکل صحیح بات, صحیح بات. ٹھیک ہے, آپ کو ٹائم نکال کے انشاءاللہ حفظ الایمان میں بات کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ہم صبح سمجھاتے, بس ہمارے علماء تو ہمارے ذہن میں زہر گھولا ہوا ہے. اسی لیے عبد المعبود بھائی اسی لیے قریب آنا نہیں دیتے. قریب جاؤ گے تو حق سمجھ میں آ جائے گا تم کو. دور رہو, سلام کلام مت کرو. بھائی کسی کو کوئی سلام کر دے نکل اٹھ جائے گا, کیسی بات ہے یار. وہ تو شمس الدین مکران نے کہا نا, حرم شریف جا کر بھی جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا. اللہ نے محروم کر دیا. جی اللہ نے محروم کر دیا نا. ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں بھی محروم. ٹھیک ہے, آج سے ہم توبہ کرتا ہے, اب ہمیں توبہ کرا دیں اللہ تعالیٰ سے. بس یہی عبارت آج کچھ پوچھنا تھا. دیکھو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بہرحال کو گالی دو, ان کو برا سمجھو, کہ ان سے میل جول مت رکھو, ایسا نہیں ہے. جیسا وہ توبہ کراتے ہیں دیوبندی سے دور رہنا, کھانا پینا کا سب, ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے عبد المعبود بھائی. ٹھیک ہے, ہر بریلوی برے نہیں ہیں, وہ متشدد ہیں. ان کو سلام کرو, قریب جاؤ, ان کو دین سمجھاؤ. وہ لوگ کیسے ہیں, وہ لوگ ان کو دین سے دور رکھا گیا ہے مولویوں نے اپنا جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے. چلو چلا جائے گا تبلیغ کی طرف تو ہمارا چندہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میری یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دیجیے گا, نمبر نہیں ڈالیے گا تاکہ میری وجہ سے کسی اور کو رائے یا راست آ جائے تو بہتر ہے میرے لیے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی, نمبر نہیں ڈالیے گا جی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.